السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آپ تمام طالبات کو، آپ تمام طالب علموں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ آج انشاءاللہ ہم گزشتہ سے پیوستہ بات کو مکمل کریں گے۔ ہم نے اسماء معارفہ ان کو دیکھا کہ وہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ تو وہ 7 اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 کا استعمال تھوڑا سا ڈیلے آئے گا، ایک کا تو شاید ہم کر لیں گے، دوسرے کا استعمال تھوڑا سا ڈیلے آئے گا، تھوڑا سا آگے جائے گا تو کوئی بات نہیں۔ آخری 2 ہیں، اسپیشلی وہ آخری 2 میں سے نہیں، 5 نمبر اور 6 نمبر، مضاف والا اور حرف ندا والا، اس کو تھوڑا سا ڈیلے رکھیں گے، باقی ہمارے استعمال میں آتے رہیں گے اور ہماری پہچان میں بھی آتے رہیں گے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھا تھا، وہ ال کے ذریعے نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ کسی بھی اسم میں، یعنی قرآن مجید آپ نے کھولا، اس میں آپ کو ملا ذالک الکتاب، آپ نے اب الکتاب کو دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اب بالکل اس کی تو آسان سی پہچان ہے، ال موجود ہے، جس بھی اسم پر ال موجود ہے تو وہ ان 7 معرفہ میں سے 7ویں نمبر پر ہے جو ال کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب وہ ہر حالت میں معرفہ نہیں ہوتا، اس کا ال ہٹائیں گے تو وہ نکرہ ہو جائے گا۔ یعنی الکتاب کا ال ہٹائیے، کیا بن جائے گا؟ کتابن۔ جبکہ جو پہلے والے 4 ہیں وہ فکس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اسم علم، وہ ہمیشہ معرفہ رہے گا، اسم ضمیر ہمیشہ معرفہ رہے گا، اسم موصول ہمیشہ معرفہ رہے گا، اسم اشارہ ہمیشہ 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 معرفہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی کسی وجہ سے بنتے ہیں۔ سو الحمدللہ آج ہم یعنی جو ہم نے 3 ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول، آج ذرا ان کی شکلیں دیکھنی ہیں کیسی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کی پہچان میں اور اضافہ ہو جائے اور ان کے میننگ بھی سمجھ آ جائیں گے کہ ایک واحد کے لیے کیا ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے کیا اور جمع ان کے لیے کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آج کی بات علم اور تواضع، یعنی علم حاصل کرنا اور انکساری اختیار کرنا، عجز اختیار کرنا بہت اہم ہے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک قول فرمایا جو کتاب الآداب الشرعیہ میں موجود ہے، المتواضع فی طلب العلم اکثرهم علما، اللہ اکبر۔ جو طالب علم زیادہ عجز و انکساری اپنے اندر رکھتا ہے وہ زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، معلومات نہیں، معلومات تو کوئی بھی حاصل کر لے گا، معلومات کی کیا بات ہے۔ علم یعنی اصل فہم تک پہنچنا، وہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، ہر آدمی اس فہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ معلومات اکٹھی کرنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو تھوڑی محنت کرے گا تو ہر آدمی کر لے گا، چاہے وہ متکبر ہی کیوں نہ ہو، معلومات اسے بھی مل جائیں گی۔ علم، چیزوں کا کھل جانا، چیزوں کا اوپن ہو جانا، ان کا مزید اچھے سے سمجھ آنا، یہ صرف اور صرف جو متواضع ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتی کہ میں تو بڑی توپ چیز ہوں، میں تو یہ تو میں، وہ آدمی علم نہیں حاصل کرتا، معلومات دیتا ہے۔ جو انکساری اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، خود کو کم سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، وہ یقیناً علم زیادہ حاصل کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، کما ان المکان المنخفض اکثر البقاء ماء، جیسا کہ زمین میں جو جھکا ہوئی جگہ ہوتی ہے وہ زیادہ پانی اکٹھا کرتی ہے۔ یعنی ایک زمین ہو، برابر ہو، اس میں جو جھکی ہوئی ہوگی، یعنی جس میں جو نیچے دبی ہوئی ہوگی، وہاں پانی زیادہ اکٹھا ہوگا، پانی آئے گا، بہتا ہوا چلا جائے گا، اور جو برابر جگہ ہوگی وہاں سے گزرتا جائے گا، یقیناً پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اور رکے گا کہاں، سٹے کہاں کرے گا؟ جو زمین میں تھوڑا سا گڑا نما ہوگی، دبی ہوئی ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی جگہ، وہاں پر پانی، اور جتنی زیادہ جھکی ہوگی اتنا زیادہ پانی اکٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دی انہوں نے، یعنی ہم جتنے عجز و انکساری اختیار کریں گے اتنا ہمارے اندر پانی زیادہ جمع ہوگا، اتنا ہمارے علم زیادہ جمع ہوگا۔ چونکہ آپ اور میں، ہم طالب علم ہیں، یوٹیوب کے طالب علم اسپیشلی، اور اسپیشلی ہم جس عمر میں آپ میرے پاس آتے ہیں، موسٹلی کئی طالب علم آتے ہیں جو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی کرنل ہوتا ہے، کوئی میجر ہوتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے اپنے اسکول میں، کوئی پرنسپل ہوتا ہے۔ پر ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے مجھے، اور مجھے ہمیشہ عجز و
انکسار کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے طالب علم پی ایچ ڈی بھی آئے، طالبات آئیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اب پی ایچ ڈی کا نام سن کے تو میں تو گھبرا جاتا ہوں کہ یار یہ طالب علم یا طالبہ یہ خود پی ایچ ڈی ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری تو کیا میں کیا اب اس بندی کو میں کیا کہوں، یہ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ میری دنیاوی تعلیم کو دیکھیں تو وہ میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد ایک 3 سال کا ڈپلومہ کیا ملتان سے، ایک ٹیکنالوجی کالج سے۔ اس کے بعد بس اپنی جاب میں لگ گیا۔ میری تو دنیاوی تعلیم بھی، اس کو تو کوئی ڈگری بھی نہیں مانتا، تو ایک ڈپلومہ ہے 3 سال کا، یعنی سمجھ لیں چھوٹا سا انجینئر، چھوٹا سا انجینئر کا ایک کونا میں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد جاب کرتا رہا۔ اور یہ عربی بھی اگر بات کریں تو میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں نے کسی ادارے سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، میرے پاس کوئی اس کے اندر کوئی بی اے ایم اے کچھ ماسٹر کچھ ڈگری نہیں ہے، میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس پڑھانے کا یا اس علم کا، تو میں اس لیے ڈرتا بھی بہت ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پر رحم فرمانا، کبھی میں کچھ غلط نہ کسی کو بتا جاؤں۔ اور البتہ انشاءاللہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی آسانی کا معاملہ فرمائے، کہیں میں مجھے پڑھنے کا پراپر موقع ملے تاکہ سرٹیفکیٹ تو ملے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سرٹیفکیٹ دکھاؤ کتنے توڑا، پھر گل چلے گی آگے۔ بہرحال چلیں، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کبھی کبھی ہمیں چیزیں بنا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی استاد بن گیا ہوں، میں طالب علم ہوں، ابھی بھی طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ زندگی بھر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، آج کا ٹاپک ہے تھوڑا امپورٹنٹ، اور اس ٹاپک میں آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے۔ وسعت ہم نے شروع کی، وسعت میں معرفہ نکرہ کو دیکھا، اس کے بعد معارف کی ہم نے اقسام دیکھی، 7 ہیں، 7 میں سے 3 کی آج ہم نے چارٹس دیکھنے ہیں۔ اور طالب علم گھبرا جاتے ہیں کبھی کبھی، میری ابھی تک کوئی ایسا طالب علم میرے سامنے نہیں آیا جسے یہ یاد نہ ہوئے، یاد ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ توجہ دینی ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، ان کی جو پریکٹس ہے نا، اصل میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان سب کی پریکٹس کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو کلاس روم ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو بیچز ہیں اس میں تو کلاس روم ہے، اس میں تو باقاعدہ ہمارا کلاس کا نظام ہے، ٹیچر ہے، ٹیچر کے علاوہ ہمارے پاس ایکسرسائزز کا سسٹم ہے، ہم گروپس میں بھی ریٹن ایکسرسائزز بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی طالب علم باقاعدہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے، وہ اس میں اسٹرانگ گرپ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میری ان سے درخواست ہوگی ہمارے بیچ سسٹم میں ضرور داخل ہوں، اس میں شامل ہوں، تبھی آپ کو اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سولو فلائٹ لینے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو استاد کوئی نہیں ہوگا جو غلط اور صحیح بتائے، آپ کو غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنا بتائے، تو پھر اب آپ نے جو ابزارب کیا اس میں ہو سکتا ہے کہیں غلطی، کہیں کمی رہ گئی ہو، تو اس کو کیسے نکھارا کیسے جائے گا؟ استاد بیسیکلی یوں سمجھ لیجئے ایک اردو میں کہتے ہیں چھاننی، یعنی وہ ایک چھانا ہوتا ہے، اس کے اندر جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ چھانا کچرا نکال دیتا ہے اور بالکل صاف چیز نیچے نکلتی ہے۔ تو استاد آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ آپ استاد کے اس چھاننی میں ڈلیں یا ڈالیں، اور پھر وہ آپ کو اس کو ہلا کر صاف کر کے دے گا، آپ اور نکھر جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے بیچ سسٹم میں داخل ہوں تو انشاءاللہ ہم اس بیچ سسٹم کو اور اس آن لائن اسٹڈی کو اور مزید بہتر کر رہے ہیں، مطلب ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس میں ضمیر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے توجہ کرنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، مثال لے لیجئے، اچھا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، میں رٹا لگوا دوں، آ کے چارٹ سامنے رکھوں، رٹا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، رٹا لگوا دوں، وہ مزہ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ چیز کو ذہن میں بٹھائیں، اس کا نقشہ قائم کریں، کریٹ کریں اپنے ذہن میں اس کے میننگ، اس کی سمجھ کو۔ وہ کیسے کریٹ ہوگی؟ اب میرے ساتھ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیں، مان لیجئے میں ایک کمرے کے اندر ہوں اور میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں، میرے سامنے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بیٹھی ہیں اور میل اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں۔ مان لیجئے انشاءاللہ اللہ کرے ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے فیمیل اسٹوڈنٹس کو لائیو پڑھانا پڑے، اللہ مجھے ایسے موقع سے بچائے۔ بہرحال میل اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب میں نے ان کو بلانا ہے، ان سے مخاطب ہونا ہے، اور وہ میرے مخاطبین ہیں اور میرے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اب میں انہیں کیسے بلاؤں گا؟ ایک بچے کو بلاؤں گا، سب سے پہلے مذکر کی بات کرتے ہیں، تو اسے میں عربی میں کیا کہوں گا؟ انتا، تم، یعنی تم ایک، انتا۔ اب
یاد رہے میں مذکر کو بلا رہا ہوں ایک کی طرف، ایک کو بلا رہا ہوں، انتا یعنی یو، تم، اور اگر میں نے دو کو بلانا ہے، دو طالب علموں کو، تو میں کہوں گا تم دونوں، تم دونوں یعنی یو بوتھ، تم دونوں، انتا تم ایک، انتما تم دونوں، یہ کون ہیں؟ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاضر ہیں۔ اب میں نے دو سے زیادہ کو بلانا ہے، جیسا کہ ہم نے کہہ لیا واحد عربی میں ایک اور مثنیٰ کے لیے دو، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی تم، انتا تم دو، مثنیٰ انتما مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور تم سب، انتم یعنی تم سب ہو گئے انتم، اب یہ مذکر ہو گیا، انتا ایک، انتما تم دونوں، انتم تم سب، یعنی 3 اینڈ ابو، 3 اینڈ ابو، 2 کے لیے تو انتما مثنیٰ، سیدھی سی بات ہوگی، انتا انتما انتم، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر مؤنث ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہت آسان سی بات ہے، انتا کو انتی کر دینا ہے، انتی، اور دو کے لیے سیم رہے گا، انتما، جمع کے لیے پھر الگ ہو جائے گا، انتن، انتن، یعنی دیکھیں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، مجھے امید ہے آپ کو میننگ بھی یاد ہو گئے ہوں گے، انتا ایک، تم ایک، اور انتما تم دو، انتم تم سب، انتی تم ایک مؤنث، انتما تم دو مؤنث، انتن تم سب مؤنث۔ یہ تو ہو گئے، انہیں کہا جاتا ہے حاضر یا مخاطب، یعنی مخاطب جن کو پکارا جائے، جن کو سامنے بلایا جائے، مخاطب، حاضر یا مخاطب، اس کا یہ نام لیا جاتا ہے۔ اچھا ابھی تو وہ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کچھ ہیں جو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے نہیں ہیں، میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور دو اور جمع کے بارے میں، تو میں ان کے بارے میں کیسے بات کروں گا؟ یاد رہے کون؟ جو میرے سامنے نہیں ہے، دوسرے کمرے میں ہیں، غائب ہیں، میرے سامنے موجود نہیں، جو میرے سامنے ہیں یہ حاضر ہیں، مخاطب ہیں میرے، جن سے میں مخاطب ہوں، اور وہ جو دوسرے کمرے میں ہیں وہ غائب ہیں۔ ان کو کیسے عربی میں بلاتے ہیں؟ میں ایک کی بات کر رہا ہوں، ہوا، وہ ایک، وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، مذکر کی بات ہے، ہما وہ دو، ہما وہ دو مثنیٰ کی بات ہوگی، جمع دو سے زیادہ، 3 اینڈ پلس، ہم، ہوا، ہما، ہم، یعنی وہ جو دوسرے کمرے میں ہیں، وہ جو دوسرے سامنے تھے، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، اور جو دوسرے روم میں ہیں جو غائب ہیں، میرے سامنے نہیں ہیں، ان کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہوا، ہما، ہم۔ مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ہیا، ہیا، اور ہما، اور ہننا، یعنی وہ ایک اکیلا، یا وہ ایک ہیا اکیلی، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب، اور ہننا وہ سب مؤنث کے لیے۔ تو یہ ضمائر ہیں غائب کے، اور جب میں بات کر رہا ہوں تو اب ہماری بات کر لیتے ہیں ہم، یعنی میں بول رہا ہوں، میں ایک اکیلا، تو میں کیا ہوں گا؟ انا، اور چاہے مؤنث ہو تو بھی ہوگا انا، یعنی میں، انا، میں، اور اگر ہم ایک سے زیادہ ہو جائیں گے، دو، چاہے مؤنث ہو یا مذکر، تو کہلائے گا نحنو، یعنی ہم دونوں، نحنو، اور اگر دو سے زیادہ ہو جائے تو بھی کہلائے گا نحنو، ہم سب، ہم سب، یعنی میں ایک، ہم دونوں، اور ہم سب، اور اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے یعنی کامن ہے، اور اس ضمیر کو کہا جاتا ہے متکلم، متکلم یعنی بولنے والا۔ جب میں کہتا ہوں ہم، تو اکثر ہم متکلم ہیں، ہم بول رہے ہیں، اور میں، آنا۔ اب ہم اس پورے چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ جو دوسرے کمروں میں ہیں، اور جو میرے سامنے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحنو۔ یہ ہو گئی جی ضمیر مکمل، ہمارا پورا چارٹ مکمل ہو گیا، مجھے امید آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اشارے کی طرف، اور اشارے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا اشارے بھی یوں لے لیجئے، روم کے اندر میرے سامنے کبھی کوئی چیز بالکل قریب ہے جو میرے سامنے ٹیبل پر ہے، کچھ ایسا ممکن ہے کمرے کے کارنر میں پڑی ہو یا دوسرے کمرے میں پڑی ہو، دونوں حالتوں میں، یا کوئی آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اسے اشارہ کر کے بلانا چاہ رہا ہوں، یا کوئی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے ہم کس طرح بات کریں گے؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں دیکھیں۔ جی تو اس کے بارے میں ہم کیسے بات کریں گے؟ مثال کے طور پہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا ہاذا، یہ ایک، یعنی یہ ایک، ہاذا، اور دو کی بات کرنی ہے، ہاذانی، یعنی یہ دونوں، ہاذانی یہ دونوں۔ اب سب کی بات کرنی ہے، دو سے زیادہ ہو گئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی، یہ سب، ہاؤلائی یہ سب، یعنی ہاذا یہ ایک مذکر،
हादानी ये दो मुज़क्कर और हाउलाए ये सारे के सारे जो मेरे सामने बैठे हुए, ठीक है। कहाँ इशारा लगाना है, कहाँ ज़मीर लगानी है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप पहचान कीजिए। अच्छा, यही अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम क्या कहेंगे, हादिही हातानी यानी ये दो, और हाउलाई ये सब। तो मुअन्नस और मुज़क्कर का फ़र्क कायम है अरबी के अंदर, बड़ा मजबूत है। मुज़क्कर के लिए हादा और मुअन्नस के लिए हादिही, मुज़क्कर के लिए हादानी, मुअन्नस के लिए हातानी, मुज़क्कर के लिए हाउलाई और मुअन्नस के लिए हाउलाई। ये तो रहा फ़र्क। इनको क्या कहते हैं, ये करीब के इशारे हैं। जिनके साथ हा लगा हुआ है ये करीब के इशारे हैं, और जो हम दूसरे हैं उनको हम आगे देखते हैं, जो बईद हैं यानी मेरी नज़रों से दूर हैं। एक तो मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने को दूर होती है चीज़, हम दूर की तरफ कहते हैं वो, और हम क्या कहते हैं ये, और एक हम वो ये फ़र्क है, ये करीब वो दूर। उसके लिए मुज़क्कर के लिए है ज़ालिका, और मुसन्ना के लिए है ज़ानिका, यानी दो के लिए, मुज़क्कर वाहिद के लिए ज़ालिका, मुसन्ना मुज़क्कर के लिए ज़ानिका, और जमा के लिए है उलाइका वो सब, उलाइका वो सब, यानी ज़ालिका वो एक, ज़ालिकुमा वो दो, उलाइका वो सब। मुअन्नस के लिए क्या है, तिलका वो मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, और उलाइका वो सब मुअन्नस। यानी उलाइका इसमें भी कॉमन है, और उधर भी हाउलाई जो करीब है हमारे उसमें भी कॉमन है हाउलाई। तो ये हमारा इशारे हो गए। इन इशारों को बाईद कहते हैं, दूर। अब हम इस पूरे चार्ट को देख लेते हैं क्या है। हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये तो हो गए हमारे इस्म इशारा। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। देखिए, घबराना कोई नहीं, एक हफ़्ता है आपके पास, परेशानी की बात ही नहीं है। और जो हमारी क्लास के तालिबात हैं या तालिब इल्म हैं, उनको तो क्लास में काम भी मिलेगा, और वो उससे अच्छी तरह इसकी रिपीट करेंगे। हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में पोल क्वेश्चन डालते रहेंगे जिस पर रिपीट होता रहेगा, रिटन एक्सरसाइज भी दी जाएगी, और ऑनलाइन एक्सरसाइज भी होंगी, और हफ्ते के बाद जूम क्लास भी होगी। जूम क्लास में फिर हम इनके सामने ये शक्लें लाएंगे घुमा घुमा के। जब हम 100 तालिबात मौजूद होंगी और 30-40 जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो लाजमी बात है कि ये हिफ्ज़ हो जाएगा। अलबत्ता ऑनलाइन जो तनहा पढ़ेंगे उनके लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस्म मौसूल जोड़ने के लिए आता है, जिसका मतलब वो जो लिया जाता है। फ़िलहाल इसको इतना ही काफ़ी कि हम समझ लेते हैं। अल्लज़ी वो जो एक के लिए, और अल्लज़ानी वो जो दो, और अल्लज़ीना वो सब, यानी वो जो सब। इसके मानी कभी कभी बदलते हैं अकॉर्डिंग टू जुमले में इस्तेमाल किधर हो रहा है, इसलिए इसको भी फ़िलहाल इसमें नहीं जाइएगा। बस देख लें, अल्लज़ी एक के लिए, अल्लज़ानी दो के लिए, और अल्लज़ीना जमा के लिए सब। और इसकी मुअन्नस होती है अल्लती, अल्लतानी और अल्लाती, या अल्लाई भी इसकी मुअन्नस इस्तेमाल की जाती है। उसका फ़र्क क्या है वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई, ये हो गया इस्म मौसूल ख़ास। ये इस्म मौसूल ख़ास हैं। ख़ास क्यों है, इसका मतलब इसके अलावा और भी हैं। ये ख़ास इसलिए है कि ये वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए अलग अलग हैं, मुअन्नस मुसन्ना मुअन्नस जमा के लिए अलग अलग हैं, जबकि एक और है इसमें मौसूल, वो इनसे अलग आता है। उसकी बात हम आगे चल कर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया चार्ट। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। ये सॉरी करीब गलती से लिखा गया, इसका करीब बैद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस ये इसमें मौसूल हैं। अब आते हैं एक अहम इस्तिलाह जो अरबी में बहुत इस्तेमाल होती है, और ये आपके सामने आती रहेगी, इसलिए पहले से ही इसको हम जहन में बिठा लें। अरबी में किस इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, आकिल और गैर आकिल। आकिल किसे कहते हैं, जो अकल रखता है, और गैर आकिल किसे कहते हैं, जो अकल नहीं रखता। ये क्या मामला है। इंसान, जिन, फरिश्ते, ये क्या है, आकिल हैं। इंसान, फरिश्त, जिन्न, ये जिन आकिल माने जाते हैं, और इनके अलावा जो कुछ भी है वो गैर आकिल। मैं चीज़ों की, मखलूक की बात कर रहा हूँ। जितनी भी मखलूक है, अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, जो अल्लाह की मखलूक है, उसमें जो कुछ भी मौजूद है, और जो कुछ भी अल्लाह ताला की इस कायनात में मौजूद है, उसमें इंसान, फरिश्ते और जिन, ये तीन चीज़ें ये आकिल हैं। इसके अलावा सब गैर आकिल है, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो सैयारे हैं, चाहे वो सितारे हैं, वो गैर आकिल कहलाते हैं अरबी ज़ुबान में। ठीक है जी।
سو اس کے علاوہ باقی سب کو غیر عاقل تصور کیا جائے گا. کیوں ہم بات پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ عربی میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جن میں یہ بات ہوتی ہے، عاقل کو یوں کر دیں، غیر عاقل کو یوں کر دیں. تو اس لیے ابھی اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آنے لگی ہے. اسم موصول خاص، اسم موصول مشترک. اسم موصول مشترک دو ہیں، عاقل کے لیے الگ ہے اور غیر عاقل کے لیے الگ ہے. مشترک کیوں ہے؟ دیکھیں، من کا مطلب بھی ہے جو. اب من جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کامن ہوتا ہے، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ واحد کے لیے بھی ہے، یہ مثنیٰ کے لیے بھی، یہ جمع کے لیے بھی ہے. تو یعنی وہ تو الذی، اللذانی، اللذین وہ الگ الگ تھے، یعنی واحد کا الگ، مثنیٰ کا الگ، جمع کا الگ، مذکر کا الگ، مؤنث کا الگ. یہ کیا؟ یہ کامن ہے. تو یہ پھر بات وہی آ رہی ہے، کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ ابھی تھوڑا ڈیلے کریں آپ، ریلیکس رہیے گا. بعض اسٹوڈنٹ یہاں پہ تھوڑا پریشرائز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ہم معلومات ہی لے رہے ہیں، جملے کب بنیں گے؟ دیکھیں، جب ہم جملے بنائیں گے نا انشاءاللہ، تو وہ جملے بنانے آپ کے لیے حلوہ ہو جائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ آلریڈی پریپیئرڈ ہوں گے اس سب کام کے لیے، اور آپ بڑے دلچسپی سے کریں گے. کیونکہ جملے ہم ڈائریکٹ شروع کر دیں نا تو پھر ساری چیزوں کو اس کے اندر ابزارب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. میں بھی پیشنس رکھ رہا ہوں، آپ بھی پیشنس رکھیں. تو من ایک اسم موصول ہے جو کامن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرق کامن کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتا دی آپ کو، کہ اس میں واحد، مثنیٰ، جمع کا فرق نہیں ہوتا، یہ کامن استعمال ہوتا ہے. اور یہ عاقل کے لیے. غیر عاقل کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ ما. یعنی من اور ما کا فرق اگر میں آپ سے پوچھوں کہ من اور ما اس پہ موصول میں کیا فرق ہے، تو جواب ہوگا کہ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان، جن اور فرشتوں کو چھوڑ کر باقی سب کی اگر بات کی جائے گی اس میں موصول کے طور پر، تو ما استعمال ہوگا. اب ذرا ہم مشق کر لیتے ہیں کہ اس میں جو سرخ رنگ میں موجود اسماء ہیں ان کے صرف اور صرف وسعت پہچانی ہے، معرفہ اور نکرہ. الغاشیہ کیا ہے جی؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ ال لگا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے. وجوہن کیا ہے جی؟ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ ہے، کیونکہ یہ معارف میں نہیں ہے. معارف کون سے ہیں؟ نہ تو یہ اس میں ضمیر ہے، یعنی وہ ہوا والا چارٹ میں بھی نہیں ہے، وجوہن کہیں پڑھا آپ نے. اس میں اشارہ کے بھی پورے چارٹ میں نہیں ہے. اس میں اسم موصول کے بھی پورے چارٹ کے اندر ہی موجود نہیں. نہ اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کسی گروپ میں آ رہا ہے. اس کی پہچان بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے میں نے کہا آپ کو نمبر 6 اور 5 کو فی الحال ڈیلے کیجئے. خاشعۃ نکرہ. کیوں نکرہ؟ کیونکہ ساتھ ال نہیں لگا ہوا، اور نہ ہی یہ ان میں سے ہے جو ہم نے پڑھے. نہ اس میں علم ہے، یہ تو ہوتا ہے ڈرنے والی، تو اس میں علم بھی نہیں ہے. یعنی اس میں علم ہو، ان میں سے کوئی اس میں، اور قرآن مجید میں اسم علم واضح واضح. انبیاء کے نام ہیں، جہنم کا نام ہے، یہ اس میں علم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. انبیاء کے نام ہے، فرعون کا نام ہے، ابلیس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ فرشتوں کے نام ہے، ہاروت ماروت، اور اس کے علاوہ سامری کا نام ہے. تو بس قرآن مجید میں اسماء علم تو چند ہیں، اور 25 کے قریب انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس میں علم بھی نہیں ہے. اولئک معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے، ہم جانتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سب. اولئک وہ سب، اور یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر آ گیا اولئک معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اسم ضمیر ہے. ہم وہ سب، یہ ضمیر ہے، یعنی غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے، وہ سب. سو معرفہ ہے. المفلحون معرفہ کیوں ہے؟ ال لگا ہوا ہے ساتھ. مستہزئون نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ ساتھ ال نہیں لگا ہوا. جمع کا صیغہ بے شک. اب مستہزئون آپ نکرہ معرفہ میں ڈالیں، نہ یہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، نہ کسی گروپ میں ہے، اور نہ ال لگا ہوا ہے، تو نکرہ ہو گیا. یعنی ہمارے جو 7 ٹائپس ہیں معرفہ کی، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نحن پر آئیے، معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ اسم ضمیر ہے. اسم ضمیر ہے. وہ جو ہم نے 7 پڑھے ان میں سے یہ ون آف دیم ہے. تو یہ تو ہمارا ہو گیا اسم معرفہ. یہ ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے. یوٹیوب کامنٹ میں لکھیے، بہت اچھی بات ہے. نہ لکھیے، پیپر پر لکھ لیجئے، بہت اچھی بات ہے. کلاس والے طالبات کر کے اپنے ٹیچرز کو بھیجنا چاہیں، بہت خوب ہے. اور انشاءاللہ وہ اس کا جواب بھی دیں گی، اس کے آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گی. اور آپ کامنٹ میں لکھیں گے تو مجھے وقت ملے گا تو میں بھی انشاءاللہ وہاں پر کامنٹ میں اس کو کریکٹ کروں گا. اور ہماری اسٹوڈنٹس بھی جو لیکچر دیکھیں گی وہ بھی کامنٹ میں اگر آپ کے جوابات کو کریکٹ کرنا چاہیں گی تو وہ بھی کر سکتی ہیں. بہرحال یہ اسماء ہیں، ان میں سے جو لال رنگ کے ہیں، سرخ کلر کے ہیں، ان کے آپ نے تینوں جواب دینے ہیں. یعنی وسعت بھی بتانی ہے، اس کے عدد بھی بتانا ہے، اور اس کا مذکر مؤنث بھی بتانا ہے. وجوہن
جمع ہے، کون سی جمع ہے یہ آپ نے بتانا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جمع کس ٹائپ کی ہے، جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے، یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا، اور یہ دوسری ایگزامپل ہے، ایک اور پریکٹس ہے، اس کے اندر آپ نے 4 اسماء ہیں جن کے بارے میں یہ تینوں معلومات دینی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، وسعت اور جنس اور عدد کے بارے میں۔ الحمدللہ اعادہ یہ ہے جی، اسماء ضمائر ہم نے پڑھے، اسماء و اشارہ ہم نے چارٹ دیکھا، اسماء و موصولہ کا چارٹ دیکھا، عاقل اور غیر عاقل کا فرق دیکھا، اور ایک چھوٹی سی مشق کی۔ الحمدللہ یہ آج کے لیکچر میں میرے پاس تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا، اور انشاءاللہ کل ہم عربی گرامر کا یعنی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم عربی گرامر کا انتہائی اہم ترین موضوع چھیڑیں گے کہ عربی جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یعنی وہ عربی کا یوں سمجھ لیں بیسک رکن ہے جس کے اوپر عربی پوری سٹینڈ کرتی ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو عربی رہتی ہی نہیں اور عربی سمجھ بھی نہیں آتی، اور بہت دلچسپ ہے، بڑا مزیدار ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس کو۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔